بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ جمعے کے دن غسل کو چھوڑنا، اس کے حوالے سے جو رخصت ہے اس کو اس باب میں مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ تو جمہور کا جو مذہب ہے وہ عدم وجوب کا ہی تھا، ظاہریہ کے ہاں غسل جمعہ واجب تھا۔ تو ہم نے اس کے کئی جواب دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ غسل جمعہ منسوخ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ معلل بالعلت تھا اور اس کی علت یہاں پہ آ رہی ہے، تو علت جب رفع ہو گئی تو حکم بھی کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو امر تھا وہ تھا ہی استحبابی، وجوبی تھا ہی نہیں، اس لیے تو بعض روایات میں جیسے یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا من اغتسل فہو افضل، تو ترغیب ہے جس کا مقتضا استحباب ہے۔ دیکھیں ذرا پہلی جو روایت ہے 352 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں لوگ مہان انفسی، ماہن کی جمع ہے، ماہن کہتے ہیں خادم کو، اپنی خدمت خود کرتے تھے، یعنی خود محنت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب غربت ہوتی ہے، فقیری، تو انسان خود کام کرتا ہے۔ فیروحون الی الجمعۃ، پس وہ جاتے جمعے کی طرف، اپنی حیات کے ساتھ جو ہوتی تھی کام والی، تو ان سے کہا گیا لو اغتسلتم، کاش کہ تم غسل کرو، تو مطلب یہی ہوگا کہ فہو حسن، یہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ترغیب بتا رہی ہے، اور حکم معلل بالعلت ہونا، چونکہ جب انسان محنت کرتا ہے تو پسینہ، جسم گرم ہوتا ہے، اور گرم ہوتا ہے تو پھر پسینہ نکلتا ہے، اور پسینہ نکلتا ہے تو پھر اس سے جسمانی طور پہ بدبو اور روحانی طور پہ خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ بھی محنت کریں گے تو خوشبو پیدا ہوگی، جب خوشبو پیدا ہوگی تو پھر دور دور جا اس کی کیا جائے گی؟ خوشبو جائے گی، تو اصل جو انٹری ہوگی تو پھر خوشبو کے ساتھ ہوگی۔ اچھا جی، اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، مقصود مصنف بھی تائید الجمہور ہی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ کچھ عراقی لوگ جاؤ آئے بصرہ اور کوفے کو، یہ شامل تھا عراق، تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ آیا آپ سمجھتے ہیں غسل یوم جمعہ کہ وہ واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا، نہیں، ولیکن اطہر، اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے، لمن اغتسل، اس کے لیے جو غسل کرے، اور جو غسل نہیں کرتا اس پہ واجب بھی نہیں ہے۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کیف بدأ الغسل، غسل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کان الناس مجہودین، لوگ محنتی تھے، یلبسون الصوف، اون کے کپڑے پہنتے تھے، ویعملون علی ظہورہم، اور اپنی پیٹھوں پہ کام کرتے تھے۔ اب گرمی میں اون کے کپڑے تو یہ ویسے پسینہ لاتے ہیں، پھر اوپر سے کام کرنا، اور چونکہ اون کے کپڑے سستے ہوتے تھے تو لوگوں نے پھر وہی پہننے تھے۔ تو اب گرمی کے موقع میں، موسم میں سردی کے کپڑے پہنے جائیں تو یہ گرمی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ لاتے۔ آج کل تو ترقی دور ہے، طلباء میں تو یہ چیز نہیں ہے، عموماً دیکھنے میں آیا ہے، ورنہ معاشرے میں ایسے ہی ہے کہ گرمی کے الگ اور سردی کے الگ سوٹ، موسم کے اعتبار سے۔ بلکہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ
مختلف فنکشنز جو ہوتے ہیں ان میں ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ ان کے سوٹ ہوتے ہیں، بلکہ کلر میں بھی فرق ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ تو حسن ہو تو پھر نخرا آتا ہے، تو پیسے ہوں تو پھر ساری چیزیں آتی ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدٌ ضَيِّقًا، ان کی مسجد تنگ تھی، مقارب السقف، اور مقارب السقف چھت کو قریب کر رہی تھی، یعنی چھت بہت نزدیک تھی۔ انما هو عریش، وہ ایک چھپر ہی تھا جو اوپر تھا۔ نبی علیہ السلام نکلے فی یوم حار، سخت گرم دن میں، وعرق الناس فی ذلک الصوف، ان کپڑوں میں لوگوں کے پسینے آئے، یہاں تک کہ ان سے ہوائیں مختلف قسم کی بھڑکی۔ آذا بذلک بعض بعضا، تو بعض نے بعض کو کیا دی؟ تکلیف دی۔ فلما وجد، جب نبی علیہ السلام نے یہ خوشبو خود محسوس کی، فرمایا لوگو اذا کان ھذا اليوم، جب یہ دن آ جائے تو غسل کر لیا کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ہاتھ لگائے یا مطلق لگائے افضل اس کو جو پار ہے اپنے تیل اور خوشبو سے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر لایا، غیر صوف کپڑے انہوں نے پہنے، عمل سے وہ رک گئے، ان کی مسجد کھلی ہو گئی۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي، اور وہ بعض چیز جو تکلیف دیتی تھی، عرق پسینہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس حدیث سے یہ معنی بھی سمجھ میں آیا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان ورود، محل وقوع اور زمانہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ شان نزول پہ گو کہ آیت یا شان ورود پہ حدیث بند نہیں ہوتی، لیکن اس سے اس کی روشنائی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات سبب ہوتا ہے، حکم اس کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس پہ بند ہوتا ہے، الفاظ عمومی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا، جس نے وضو کیا، فبہا اخذا، تو اس نے اسی سنت کو لیا، فبسنت اخذا، سمجھا، ہاضمی لوٹ رہی سنت کی طرف، گو کے پیچھے ذکر نہیں ہے لیکن ماحود فی الذہن ہے، اس نے بہت اچھا کیا۔ ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فهو افضل، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ نعیمت کی جو تا ذکر کی، حالانکہ نعیمہ کافی تھا، تو یہ بھی سنت کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ خصلت کو، ونعمت الخصلۃ ھذہ، اور غسل کیا تو یہ تو بہت افضل ہو گیا۔ جی چلیں جی، باقی محان انفسہم سے میں نے اشارہ کر بھی دیا کہ طالب علم محنتی ہونا چاہیے۔ محنت سے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فائدہ نہ محسوس ہو، لیکن وہ محنت رنگ لاتی ہے، ضائع نہیں۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ نے تیاری کی، آگے امتحان میں نہیں آیا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ضائع چلے گی یہ محنت۔ اصل محنت مطلوب ہے، اور اس محنت سے بھی اصل طلب مقصود ہے۔ باقی یہ جو عارضی فوائد ہیں کہ اتنے نمبر آ گئے، یہ ہو گیا، کم آ گئے، زیادہ ہو گئے، یہ تو ایک دنیاوی ہے ثمرہ، بعض اوقات ذہنی توافق ہو جاتا ہے خارج کے ساتھ، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن اصل طلب دیکھی جاتی ہے۔ روزانہ فرشتہ آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بھئی دور حدیث کے طلبہ کیا کر رہے ہیں، کتنی طلب ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ دیکھا جاتا ہے روزانہ کیا صورت ہے، کیونکہ اینڈ ٹائم ہے نا، اجر ملنے کا وقت ہے، تو اب اجر ملنے کے وقت اب وہ فرشتہ ہو سکتا ہے کسی ٹائم یہ اجر لے کے آئے، آگے بندے ہی سوئے ہو، تو پھر کیا خیال ہے؟ اس نے تو انتظار نہیں کرنا، کیونکہ انتظار تو وہ کرے گا جس کو خود حاجت ہو، اور نہ مرسل کو حاجت ہے کہ وہ یہی چناؤ کرے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو خود جاگ کے رہنا تو کام ہوگا۔ جی چلیں،
وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاعرج عن خليفه بن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغسل بماء ان اغتسل بماء ومسلم. باب فی الرجل یسلم، ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا. فیؤمر بالغسل. اس بات ترجمہ تو واضح ہے، قیس بن عاصم کی روایت ہے. بنو تیم میں یہ ایک آدمی تھے، وفد کے اندر آئے تھے، سردار تھے ان کے، بلکہ آپ نے ان کو فرمایا ھذا سید، اور ان کی تعریف کی کہ یہ حوصلے والے آدمی ہیں. تو یہ ان کا ذکر ہے، قیس بن عاصم کا. تو اس بات ترجمہ جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو بالمعنی یہ ہے، کیونکہ واقعے سے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. اور مقصود مصنف اس کے وجوب کا بیان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تائید لمذہب الحنابلہ ہے کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ غسل کرے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو تیسری چیز فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو امام احمد کے ہاں رحم اللہ کے ہاں جو غسل ہے کافر کو، اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ غسل کرے، یعنی غسل واجب ہے. الکافر اذا اسلم فعلیہ ان یغتسل او یؤمر له ان یغتسل، غسل کرے. اور ان کی جو دلیل ہے وہ تو ایک حدیث الباب ہے، یہ حدیث قاسم ہے، قیس بن عاصم ہے، ارید الاسلام فامرنی ان اغتسل بماء وسدر. ایک تو یہ ان کی دلیل ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی دلیل یہ ہے، عقلی دلیل ہے، کہ الکافر لا یخلو اما ان یجنب فی حال الکفر ام لا، فإن اجنب فعلیہ ان یغتسل لأن الاغتسال عبادت والکافر لیس بأہل لها، اس کا اہل نہیں. اور اگر فرض کرے کہ اس کو جنابت لاحق ہی نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی، تو اب کہتے وہ حدیث ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس پر کیا بنتا ہے، غسل بنتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل ہے. جمہور کے یہاں یہ ہے کہ اگر تو اس کے اوپر غسل واجب ہوا تھا تو پھر تو اس نے غسل کرنا ہی کرنا ہے، ظاہر بات اس نے عبادات جو کرنی ہے. یعنی غسل للاسلام نہیں ہے، غسل لعبادت الاسلام ہے جمہور کے یہاں. تو یہ دونوں مسئلوں میں فرق سمجھے، عبادت الاسلام ہے، للاسلام نہیں ہے. ایک تو یہ اختلاف ہو گیا، یعنی جمہور کا مسلک ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اسلامت اور اسلام اور جنابت آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ آدمی مسلمان بھی اور جنبی بھی ہو تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آدمی پہلے سے جنبی نہیں ہے تو اس کے لیے غسل لازمی نہیں ہے، ہاں مستحب ہے. تو جمہور کا استحباب کا قول ہے، اس کو اسی پہ معمول کرتے، استحباب پہ، وجوب پہ معمول نہیں کرتے. اور پھر مزید جو دلائل ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الاحادیث الاخر فی غیر قاسم بن عاصم، سمجھ آ رہی، ان میں نبی الاسلام نے کسی کو نہیں حکم دیا کہ جا کے غسل کر کے آؤ. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ عام جو دلائل ہیں یہ جمہور کے. یہ تو ہو گیا غسل کے حوالے سے. باقی اگر کوئی آدمی مشرک ہے اور وہ تیمم کرتا ہے کسی عبادت کے لیے،
پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو آیا یہ اس کا تیمم معتبر ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو احناف کی رائے یہ ہے کہ تیمم معتبر نہیں، کیونکہ تیمم میں نیت فرض ہے، اور فرض ہوا قطعۃ من العبادہ، وہ العبادہ، اور کافر جو ہے وہ عبادت کا حل نہیں ہے۔ اور اگر وضو اس نے کیا ہے تو اس کا وضو معتبر ہے، اب اگر وہ اسی وضو سے نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہے کس کا مذہب؟ احناف کا۔ اور جمہور کیا چونکہ نیت شرط ہے وضو میں، تو بغیر نیت کے وضو ہی نہیں، تو کافر کی نیت کا بھی اعتبار نہیں تو وضو کا بھی اعتبار نہیں ہے، تو لہذا ان کے یہاں پھر یہ عبادت ٹھیک نہیں۔ باب فی الرجل یسلم فیؤمر بالغسل، اختلافی مسائل آ گیا، دلائل بھی آ گئے، وجہ ترجیح بھی احناف کی طرف سے جو تھی وہ آ گئی، یعنی جمہور کی طرف سے۔ اب دیکھیں ذرا حدیث کا ترجمہ۔ قیس بن عاصم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ارید الاسلام، میں اسلام کا ارادہ کرتا تھا، فامرنی، آپ نے مجھے حکم دیا یہ کہ میں غسل کروں پانی اور بیری کے ساتھ۔ تو ارید الاسلام کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ نے مجھے حکم دیا، لیکن اس پہ ابن رسلان نے کہا ہے کہ رحمہ اللہ نے، اور بلکہ امام شافعی نووی سے منقول ہے کہ تاخیر فی الاسلام جائز نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ چونکہ استحباب بھی ہے نا غسل، تو استحباب کے لیے وجوب کا ترک ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر یہ تعویل اس میں ہے کہ یعنی ارید الاسلام، میں اسلام کا ارادہ رکھتا تھا، میں اسلام لے آیا، فامرنی، اب پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ غسل کر لو۔ باقی مائع سدر کا جو مسئلہ ہے یہ پیچھے گزر چکا ہے، ما مخلوط بشیء طاہر سے پاکی کا جو مسئلہ ہے، جمہور اس کے قائل نہیں ہے اور احناف اس کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا بماء فی اثر العجین، آٹے کا اثر تھا۔ تو اور اسی طریقے سے یہ روایت جس میں سدرن کا ذکر آ رہا ہے، میت کو غسل کے اندر بھی سدرن کا ذکر آیا، تو اس کی تعویل کی تھی بعض شوافع نے کہ یہ جو ہے یہ غسل للنظافت ہے میت کا، یہ للتطہیر نہیں ہے، کیونکہ میت کو تو پاک کرنا مقصد نہیں ہے، وہ تو پہلے سے پاک ہے۔ تو اس کا پھر احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میت جو ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کا غسل للتطہیر ہی ہے، للتنظیف ضمناً ہے، اصلاً للتطہیر ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں، عسیم بن کلیب عن ابی عن جدی، یہ عسیم کے جو والد ہیں یہ کثیر ہیں، تو عسیم عن کثیر عن کلیب ہے، نسبت دادے کی طرف کر دی، تو بڑے کی طرف منسوب ہونا اگر بطور عجزن ہو، سمجھ آ رہی، تعارفن ہو تو پھر تو جائز ہے، اور اگر تکبرن ہو اور یا تدلیسن ہو، تدلیس کا معاملہ بھی کافی ہے نا ہمارے ہاں، تدلیس الشیوخ اور تدلیس الاسناد جو ہے وہ یعنی اساتذہ کو چھپانا، اور پھر چھوٹے جو ہم جیسے استاد ہیں ان کا تو پھر کسی ضمن میں نام نہیں آنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اساتذہ ہیں ان کو واضح رکھنا چاہیے، زندگی میں انسان کو ہر پتہ ہو، طالب علم کو پتہ ہو یار یہ آدمی اس کی یہ استاذ ہے، گو کہ سارے راضی نہیں ہوں گے آپ سے لوگ، کیونکہ وہ آپ کے استاذوں سے ہو سکتے ہیں نہ راضی ہوں، لیکن ظاہری بات ہے جن سے انسان نے علم لیا ہے تو ان کے بغیر تو اوپر جائے گا، تو پھر ایسے سیڑھی کے بغیر چھت پہ چڑھے گا تو گرنا ہے کہ نہیں گرنا، گر جائے گا نا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے، پہلے تو سیڑھی اچھی لگانی چاہیے تاکہ نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر سیڑھی غلط لگ گئی ہے تو اب اس کو جو لگ گئی ہے اس کو لگتے ہیں، کیونکہ نیچے بھی اترنا پڑتا ہے نا، چھت پہ چڑھ گیا آدمی، سیڑھی غلط تھی مثلا، اب اس کو ہٹا دیا ہے
اب نیچے تو آنا پڑے گا، کیا خیال ہے؟ اوپر ہی تو نہیں رہنا نا، بعض کا نیچے آنا پڑتا ہے، معاملات زندگی کے نیچے کبھی اوپر، تو اس لیے آپ نے یہ مہربانی کرنی آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اساتذہ آپ نے واضح رکھنے ہیں بھی آپ نے دورہ حدیث کن کن سے کیا پتہ ہو بھی ان سے کیا ہے، آپ کی کیا سند ہے پتہ ہونا چاہیے جی یہ ہماری یہ سند ہے، اس میں کوئی اخفاء نہیں، کوئی چھپنا نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور اگر بندہ اپنے استاذوں کا نام ہی کرتے کرتے کرے کہ لو جی، تو پھر اس میں کیا مزہ ہے، سمجھ آ رہی؟ جی تو وہ اس میں بعض لوگ اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ، سمجھ آ رہی؟ پختون جو ساتھی ان میں زیادہ ہے بنسبت پنجابیوں کے، کہ وہ اظہار تکبر کہہ لیں یا عجب کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ منسوب الی رجل ہوں گے کہ جو جس میں پتہ چلے کہ اس کا قد بڑا ہے، تو قد چھوٹے ہی رکھے بہتر ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ بڑی گردن جو ہوتی ہے نا، وہ پتہ ہے آپ کو پھر اس میں پھانسی بھی لگتی ہے، کس آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہوا ہے نا؟ سنا ہوا ہوگا آپ نے، وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے وہ نقل کیا ہوا ہے، وہ جو ایک چودھری تھا اور ایک اس کا خادم تھا، تو وہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے، تو رستے میں گاؤں سے گزرے، تو وہاں پہ ہر چیز کتنے کی تھی؟ مثلا ایک روپے کی یا دو کی، جو بھی چیز ہے وہ دو روپے کی، تو وہ جو اس کا نوکر تھا میراثی تھا، اس نے کہا آقا سلامت ادھر ہی رہتے، ادھر تو مزے ہے، گھی لینا ہے کلو 2 روپے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سالن لینا ہے 2 روپے، جو بھی چیز لینی ہے اچھی سے اچھی ہو نارمل 2 روپے، سیل ہوتے ہیں 2 روپے۔ اس نے کہا کہ یہ ادھر نہیں رہتے، اس میں اچھی بات ہے، کسی اور جگہ چلتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اس نے کہا نہیں ادھر رہتے ہیں، گھی شی کھائیں گے، مزہ کریں گے، تو ادھر رہ پڑے۔ اب ہر چیز 2 کی تھی، تو وہ کھا کے چکے موٹے تگڑے ہو گئے، اور جو خادم تھا اس نے تو چنگا دبا کے کھایا۔ تو ایک دن جا رہے تھے، تو آگے جو ہے نا وہ کچہری لگی ہوئی تھی، عدالت، تو عدالت یہ بھی کھڑے ہو گئے، کیس چل رہا تھا۔ کیس یہ چل رہا تھا کہ دیوار گری اور بندہ مر گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کیس لگایا ہوا تھا، بندے جمع تھے، اس نے کہا کہ جی یہ کس کی دیوار ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے تحقیق شروع کر دی کہ اچھا جی کس کی دیوار گری ہے، اس کو بلائے، یہ اس کا قصور ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس نے کہا دیوار والے نے کہ جی میری دیوار کا، دیوار میری گری ہے، بندہ مرا، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ قصور جو ہے نا یہ دیوار بنانے والے مستری کا قصور ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس نے کہا اس کو بلا لو، تو نے دیوار ٹیڑھی کیوں بنائی ہے؟ مستری جب آیا تو اس نے کہا جی یہ میرا قصور نہیں ہے، دیوار گرنا ٹیڑھی بننا میرا قصور نہیں ہے، یہ قصور مزدور کا ہے، جس نے مجھے جو ہے نا وہ پکڑایا گارا، یہ اس کا قصور ہے، کیونکہ اس نے مجھے صحیح گارا نہیں پکڑایا تو میں نے ٹیڑھی کر دی ہے۔ اس کو بلایا گیا، ہاں بھائی، بلکہ اس نے کہا کہ صحیح پکڑایا نہیں، گارا نہیں صحیح بنایا، ہاں جی گارا۔ اس نے کہا جی تیرا قصور ہے، اس نے کہا میرا قصور نہیں، یہ جو ہے نا وہ اس لڑکی کا قصور ہے جس کو گارا بناتے ہوئے میری نظر پڑ گئی، تو یہ اس کا قصور ہے، کیونکہ اس کے پاؤں میں پازیب تھی، تو وہ چھلکی ہے تو میری توجہ ادھر ہو گئی ہے، تو گارے میں پانی زیادہ ڈال گیا ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ اب اس کو بلایا گیا لڑکی کو، ہاں بھائی یہ کیوں ایسے مسئلہ بنا ہے، آپ کی پزیب سے آواز آئی ہے جو ہے نا، تو اس نے کہا جی یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ قصور سنیار کا ہے جس نے پزیب بنائی ہے، اس نے صحیح نہیں بنائی۔ اس کو بلایا گیا،
ہاں بھائی، تو بارہ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس سنار کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دو۔ اب سنار کو جب پھانسی دینے لگے تو سنار جو ہے نا وہ اس کی وہ گاٹا جو ہوتا ہے اس کا چھوٹا تھا، آگے رسی جو ہے اس کی بڑی تھی، تو گاٹے میں فٹ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا بھئی پولیس والے نے کہ جی رسی فٹ نہیں آ رہی آقا سلامت۔ اس نے کہا اس مجمع میں جس کے ساتھ فٹ آ رہی ہے اس کو دے دو۔ اب وہ چیک کیا تو فٹ تو اس پہ آ رہی تھی جس نے گھی کھایا ہوا تھا اب جب اس کو پکڑ کے وہ لانے لگے تو اس نے کہا کہ سلامت مہربانی کرو، کوئی طریقہ چھڑانے کا کرو۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں یہ تو میں پھنس گیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، تو ادھر کدھر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر رکتے ہیں، کہتا ہے کہ ایک دفعہ جان چھڑاؤ۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو لے کر گئے پھٹے کے اوپر تو اس نے اس کو کان میں بتایا تھا کہ تو نے کہنا ہے کہ مجھے ادھر سے مکہ نظر آ رہا ہے، بلکہ جنت نظر آ رہی ہے۔ کیا نظر آ رہی ہے؟ جنت نظر آ رہی ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس کو انہوں نے پھٹے پہ چڑھایا تو وہ آگے سے ہنسنے لگ گیا۔ تو اس نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آگے سے جنت نظر آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس میں جنت نظر آ رہی ہے، پھر تو یہ مجھے اس کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے جو ہے نا اس کی جگہ پہ رکھ دو۔ تو یہ جو گاٹا بڑا کرنے کا چکر ہوتا ہے نا، یہ گاٹا چھوٹا ہو ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا گاٹا جو ہے یہ پھنس جائے تو پھر نکلنا مشکل ہو جاتا۔ جی چلیں، تو آپ نے بھی انٹری ایسے کرنی ہے کہ آرام آرام سے انٹری ہونی ہے۔ ایک دفعہ انٹری زیادہ دبک ہو گئی تو پھر اس کو سنبھالنا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ جی چلیں، اچھا جی یہ روایت ہوگی، جی پڑھیں جی آگے پڑھیے گا۔ یہ اگلی روایت ہو گئی تھی عبارت۔ تو عاصم بن کلیب النبی جدی سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کی طرف وہ آئے اور ان کا میں اسلام لا چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بال اتار دے، کفریہ بال، یعنی مقصد آپ کا یہ تھا کہ حلق کر لو۔ کہتے ہیں مجھے ایک اور آدمی نے خبر دی کہ نبی علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ دوسرا آدمی تو اسے کہا کہ اپنے کفریہ بال ختم کرو اور ختنہ کروا لو۔ تو اس بات ترجمہ یہاں پہ صراحتاً تو نہیں ہے لیکن قیاساً ہے کہ اذا امر له ان يلقي شعره الذي فيه اثر الكفر فكيف لا يؤمر بالغسل الذي ايضا فيه علامة الكفر واثرات الكفر۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ بالقیاس ہو گیا۔ اور اختتن ختنہ کرو تو یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے۔ حنابلہ اور شوافی کے یہاں یہ واجب ہے ختنہ، اور مالکیہ کے یہاں مردوں میں مستحب ہے، عورتوں میں مباح ہے۔ اور پیچھے رہ گئے شوافی، تو شوافی کے یہاں یہ جو ختنہ ہے، پیچھے احناف رہ گئے، احناف کے یہاں یہ سنت ہے، مردوں میں بھی سنت ہے اور عورتوں میں بھی سنت ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثني ام الحسن يعني جدد ابي بكر العدوي عن معاذ قالت سئلت عائشه رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من سفر. وقالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ايام جميعا لا اغسل لي ثوبا. عورت جو ہے 132 نمبر باب ہے کہ اپنے کپڑے جن کو حیض میں پہنتی ہے اس کو دھو لے، تغسل ثوبها۔ اس بات ترجمہ یہ بالمعنی ہی ہے، متعدد واقعات میں اس کا ذکر ہے، اس غسل کا۔ مقصود مصنف بھی اس غسل کا اثبات ہے
کہ اس کو دھو لینا چاہیے. باقی اس کی کیا کیفیت ہے اس کو آپ سمجھیں گے ابھی. اور جو اصول حدیث کے حوالے سے بات ہے وہ اس میں خاص نہیں ہے، باب میں جو ہوگی تو وہاں پہ بتا دیں گے. تو فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو پہلے اس کا ربط بھی ماقبل سے دیکھ لیں. پیچھے طہارت الاحداث کا بیان ہے، یہ طہارت الانجاس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ طہارت ایک ہوتی ہے نا مانوی اور ایک ہوتی ہے حسی. تو مانوی تو حاصل ہو گئی ہے جو کہ طہارت صغریٰ کبریٰ سے ہوتی ہے، حدث اصغر اکبر سے. تو یہ من الانجاس یعنی جو ظاہری گندگی ہے اس سے پاک کرنا کپڑے کو یا اپنے آپ کو، یہاں پہ اس کا بیان آ رہا ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے پہلی حدیث کا ترجمہ دیکھیں ذرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حائض کے بارے میں، یصیب ثوب الدم، جس کے کپڑے کو خون لگ جائے تو وہ کہتی ہے اس کو وہ دھوئے. اگر اس کا اثر نہ جائے تو کسی بھی چیز کے ساتھ جو سفرہ ہے، ورس وغیرہ کی بوٹی زرد رنگ کی، اس سے اس کو بدل دے، تغییر کرے، ختم کرے. کہتی ہے میں بھی حیضہ ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 حیض اکٹھے، لا اغسل لی ثوبا، میں اپنے لیے کسی کپڑے کو نہیں دھوتی تھی. سمجھ آ رہی؟ تو غسل ثوب جو ہے حائضہ کا کپڑے سے، غسل نجاست جو ہے یعنی غسل دم، تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کون سی مقدار معفو عنہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی پیچھے گزر چکا ہے. دم معفو عنہ حناف کے یہاں قدر درم، اور امام احمد کے یہاں 1 ہتھیلی سے کم، ہتھیلی سے کم، اور یہ روایت امام شافعی کی بھی رحمہ اللہ کی. اور دوسری روایت امام شافعی کی لا یعفی عنہ مطلقاً، انہا کچھ بھی معاف نہیں ہے. اور امام مالک کے یہاں قدر درم یا پھر اس سے کم، 2 روایتیں ہیں، یہ معاف ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی. تو یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے، توجہ کرے. صرف اس میں یہ حدیث میں سمجھنے والی بات ہے کہ ایک ہے ثیاب نوم، ایک ہے ثیاب صلاۃ. جو ثیاب نوم میں ہوتے ہیں حائضہ کے لیے، اس میں تو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ تو ویسے ہی سونا ہے تو گندے کپڑے پہن لیں. نماز کے لیے جو ہے وہ دھونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ چیز آ گئی کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ دھوئے، اگر اس کا اثر نہیں جا رہا تو ورس وغیرہ بوٹی لگا کے اس کو ختم کرے. فلتغیرہ. ویسے تو جو نجاسات حسیہ ہوتے ہیں ان میں اصل چیز عین کا ازالہ ہے، اس کا اثر، اس کا ازالہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ مبالغتاً یا تاکیداً یا استحباباً کہہ لیں، اس پر محمول ہے. فلتغیرہ بشیء من صفرۃ. اور خود جو کہہ رہی ہے لا اغسل لی ثوبا کہ میں اپنے کپڑے نہیں دھوتی تھی، تو اس کا مطلب یا تو یہ کپڑے نوم والے ہیں، اور یا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی احتیاط کرتی تھی کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا خون کپڑوں کو، تو میں تو نہیں میں نماز پڑھ لیتی تھی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ مسئلہ مطلب اتفاقی ہے. حیض کا خون ناپاک ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. کپڑے کو خون لگ جائے اس کا دھونا بھی اتفاقی ہے. مالکیہ کے ہاں استحاضہ کا خون آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو تو وہ ناقض نہیں بناتے، لیکن ان کے ہاں یعنی جمہور کے ہاں نجاست حسیہ کی پاکی، جمہور کے ہاں نجاست حسیہ کی پاکی یہ شرط ہے نماز کے لیے، جیسے مانویہ کی پاکی شرط ہے. مالکیہ کے ہاں حسی کی تو مانوی کی تو شرط ہے، لیکن حصی کی ان کے اندر جو ہے وہ کچھ تخفیف ہے، تخفیف کے قائل ہے اس کے اندر. تو گویا کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہو جائے گی، ان کے خلاف حجت ہو جائے گی.
سمجھ آ رہی؟ جو کہ نجاست حسیہ کو اتنی وقت نہیں دیتے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جی آگے چلیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني بن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشه رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم بلغ بريقها ثم قصعته بريقها. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ہی کپڑا تو ہوتا تھا جس میں اس کو حیض ہوتا تھا. مطلب زیادہ کپڑے تو ہوتے نہیں تھے, وہ ایک ہی انہوں نے حیض کے لیے رکھا ہوتا تھا. مثلا اگر اس کو کوئی چیز خون کی لگ جاتی تو وہ اپنے تھوک سے اس کو تر کرتی, پھر اس کو رگڑتی اپنے تھوک کے ساتھ ہی. سمجھ آ رہی؟ تو اس میں ایک اختلافی مسئلہ کہ ازالت النجاست بغیر الماء. سمجھ آ رہی؟ دیکھیں ایک ہے ازالت النجاست المعنویہ فہو بالماء اتفاقا, اور جو ازالت الخبث ہے جیسے یہ ہے تو اس کا ازالہ پانی سے ضروری ہے یا کوئی بھی مائع طاہر یا کوئی بھی مزیل نجاست چیز, مثلا جوس ہو جائے تو جوس سے کر سکتے ہیں, تو حناف کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تھوک سے کیا گیا, پانی سے نہیں کیا گیا, تو یہ جمہور کے خلاف دلیل ہے. امام خطابی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ غیر ماء سے بھی خبث کا ازالہ ہو سکتا ہے, لیکن پھر انہوں نے تعویل جمہور کی طرف سے یہ کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تحلیل دم کے لیے ہو کہ کچھ خون ہلکا ہو جائے تو تھوک ڈال دینا, یہ نہیں کہ اسی سے ہی انہوں نے کیا کیا ہے خون کو ختم کیا. فہم؟ یہ سمجھ آ گیا مسئلہ. ازالت الخبث نجاست الحسیہ اس کا ازالہ بغیر پانی سے بھی ہمارے یہاں ہو سکتا ہے, اور جمہور کیا صرف پانی سے, تو اب یہاں پہ تھوک سے کیا گیا ہے. جی چلے. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمة فسالتها امرأة من قريش عن الصلاة بثوب الحائض فقالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبس احدانا ايام حيضها ثم تطهر بتلبس الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما المنتشدة فكانت إحدانا تكون منتشدة فإذا اغتسلت لم تلبس ذلك ولكنها تحكم على رأسها 3 حفنات فإذا رأت البرد في وصول الشعر ثم أفاضت على سائر جسدها. جی یہاں پہ ایک روایت ہے کہ بکار کی نانی کہتی ہے کہ میں ام سلمہ پہ داخل ہوئی تو ایک قریشی عورت نے ان سے حائضہ کا کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا, تو ام سلمہ نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں بھی حیض لگتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں, فتلبس احدانا ہم میں سے ایک اپنے ایام حیض انتظار کرتی, پھر پاک ہوتی, پس وہ دیکھتی اس کپڑے کو جس کے اندر وہ رہتی رہی ہے, تقلب فی, اگر اس کو کوئی خون لگا ہوتا تو ہم اس کو دھو لیتے, نماز بھی پڑھ لیتے, اگر نہ لگی ہوتی کوئی چیز تو ہم اس کو چھوڑ دیتے, اور یہ چیز ہمیں اس میں نماز پڑھنے سے نہ روکتی تھی. لم یمنعنا. ممتشطہ جو تھی نا, بال گندنے والی جو عورت تھی, مینڈیاں کرنے والی, ان ہم میں سے ایک وہ ممتشطہ بھی ہوتی, جب وہ غسل کرتی تو یہ نہ کھولتی لیکن وہ اپنے سروں پر 3 حفنے ڈال لیتی چلو, جب وہ دیکھتی تری پہنچ گئی اصول شعر میں تو اس کو رگڑ دیتی, پھر وہ باقی جسم پہ پانی بہا لیتی. جی تو یہ حدیث آ گئی, تو اس کے اندر بھی غسل ثوب للحائض یعنی غسل الدم من ثوب الحائض اس کا اس بات ہے. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الحر تصلي فيه قال تنزل فإن رأت فيه دما فلتقص بشيء من ماء ولتمزح ما لم ترى وتصلي فيه. یہاں پہ روایت آ رہی اسماء بنت ابی بکر کی رضی اللہ عنہا, کہتی ہے میں نے ایک عورت سنا جو نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک کیسے کرے اپنے کپڑے سے جب وہ پاکی دیکھ لے آیا اس میں نماز پڑھ لے. نبی علیہ السلام نے انتظار کرے, اگر وہ دیکھے خون کو تو اس کو
مل دے پانی کے کسی تھوڑے سے حصے کے ساتھ، اور اس کے اوپر پانی چھڑکتے رہے ما لم ترا، جب تک کہ وہ نجاست نہ دیکھے. ما بمانے مادامہ بھی ہے، جب تک نہیں دیکھتی تو چھڑکتی رہے، یعنی ختم ہونے تک. اور یہ بھی کیا گیا کہ چھڑک لے اس نجاست کے لیے، سمجھ آ رہی، کہ جس کو وہ نہیں دیکھ رہی، احتیاطاً چھڑک لے. صوب مشکوک جو ہوتا ہے مالکیہ کے، اس میں یہی مذہب ہے کہ صرف نضح ہی کافی ہے، اس میں دھونا ضروری ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہاں پہ نضح بمانے ایستا ایستا چھڑکنے کی ہے، لیکن جب تک کہ وہ دیکھے نہیں، یعنی ختم پوری طور پہ نہ ہو جائے. اور وہ چاہیے کہ اس میں کیا کرے، نماز پڑھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سمعت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم من الحيض كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن دم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم تصلي. ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیض کیف تصنع؟ قال اذا اصاب احداکن دم من الحیض فلتقرصه، اس کو ملے، پھر اس پہ پانی چھڑکے اور پھر نماز پڑھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انزحيه. آپ اس کو کھرچ ہوتی، پھر اس کو رگڑ پانی سے ڈال کے، پھر اس کے اوپر چھڑکاؤ کر پانی کا. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت بن الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت قيس بنت محسن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون